بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں۔ ہم اگر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو کئی دنوں تک ناراض رہتے ہیں، جبکہ ہماری ناراضگی ہوتی بھی کس وجہ سے؟ ماں باپ ناراض ہو گئے، بچے نے کہنا نہیں مانا، بچہ ناراض ہو گیا، ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی، میاں بیوی آپس میں ناراض۔ وہ ہماری ناراضگیاں چھوٹی موٹی ہیں، تھوڑے دنوں کی، جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ، اس کے باوجود بھی یا سری اور رضا، جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں بچہ بنایا جا رہا ہے، ماں باپ نہیں مان رہے، غلطی ہو گئی، نہیں مانتے۔ ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے کنارے کھیل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کھیلتے ہیں، مٹی لگ گئی، کپڑے لباس گندا ہوا، تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا، اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تکلیف دی۔ کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، کہا آخری دفعہ، کہا روز تمہیں منع کیا ہے، کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو، کہا اچھا اب نہیں کروں گا، آنے دیا۔ دوسرے دن عارف پھر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا پھر وہی بچے کھیل رہے ہیں، اور پھر اس کے لباس گندے ہو گئے۔ اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر، بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھر آنے نہیں دے گی، مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو۔ دوستوں نے بولا ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے، ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں؟ کوئی اسے لے کے نہیں گیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا، اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں، مجھے آنے دے۔ ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے، رو رہی ہے، چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، یہ سمجھتا نہیں۔ عارف دین گزرے، اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازہ۔ ہم اس سے بڑی غلطیاں روز کرتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، نہیں بند۔ ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو، آپ کے باس کو، آپ کی کمپنی کو نقصان دے، دوسرے دن کمپنی آپ کو آفس نہیں گھسنے دے گی، مگر یہاں وہ ہر 5 وقت میں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا، تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی، تم نے چوری کی، تم نے گناہ کیا، نہیں، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، سب کو دعوت، ہر روز 5 وقت دعوت، شاید کوئی آ جائے، یا سری اور رضا۔ اور جب آ جائے تو وہ کہتا ہے بس ہاتھ کو اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ اٹھنے میں تمہیں پلٹا دوں گا، بس۔ فضیل کہ جو اپنے زمانے کا کیسا شخص تھا، چوری، زیادتی، ڈاکو، گھر رات کی تاریکی میں دیوار کود کے آ رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جس پر تم پلٹ جاؤ؟ وہیں رک گیا، کہا وقت آ گیا ہے، پلٹ جاؤ۔ عزیزان محترم، کتنا اس کی اس رحمت کے جلووں کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ دنیا تو مایوس کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہمیں مایوس کر رہی ہے۔ دنیا تو آپ کو اتنا سخت بناتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تم نماز پڑھو گے، تم یہ کرو گے، تم جنت میں جاؤ گے، اپنے کام دیکھو، ماں باپ زیادہ بچوں کو، تم جنت میں جاؤ گے، یہ جنت کے جانے کے لائق ہے۔ ہم تو ایسے بول رہے ہوتے جیسے جنت ہمارا اپنا پلاٹ ہے۔ نہیں،
خدا جنت، حقیقی جنت رضائے الہی ہے. اللہ راضی ہو گیا جنت. اور خود جنت جس کا انتظار کرے گی، روایت عزیزان محترم، جنت کی نعمتیں اصحاب امام حسین کا انتظار کرے گی کہ کاش یہ ہماری طرف دیکھ لے، مگر نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کہ ہماری جنت حسین ہے. یہ اس جنت میں آپ کیسے آئے تھے؟ یہ جنت ہے، آسان نہیں ہے. آج کے دور میں سب چھوڑ چھاڑ کے صرف حسین کے لیے آ جانا آسان نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محنت ہے. اللہم صلی علی محمد اب یہ آسان نہیں ہے. آپ آئے ہیں، آپ کو پاک اور طاہر کرنے کے لیے امام حسین ہر سال دعوت دے رہے ہیں، آؤ نیکی کی طرف. یہ جگہ فلاح کی طرف لے کے جائے گی. خوب یہاں خدا راضی ہے آپ سے. آپ اس کی مجلس میں آئے ہیں جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا. رزن بے قضائے، کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا حسین. کہیں یہ نہیں کہا پروردگار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. کسی نے نہیں کہا. امام کے کنبے نے نہیں کہا، امام کی اولاد نے نہیں کہا، امام کی بہنوں نے نہیں کہا کہ بھیا کہاں لے آئے ہیں. پورا گھر تسلیم ہے. اس تسلیم ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے. یہ معجزہ ہے. معجزہ اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھے کربلا میں، آپ نے امام حسین کو دیکھا نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ انہوں نے سجدہ کیا، اس سجدے کے لیے ہم سب آ رہے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ انسان اپنے ولی کے زمانے کے ولی کو پہچانے. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے. کربلا تکرار اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے کے ولی کو پہچان. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگ تھے کربلا میں، گروہ، اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے. ایک وہ جو رشد کر گئے، آگے چلے گئے. حضرت حر، عابس رشد کر گئے، حبیب بن مظاہر اور آگے چلے گئے. ایک وہ جو راکد ہو گئے، آئے نہیں، نہ آگے گئے نہ پیچھے، مگر نقصان میں رہے. ایک وہ جو انحطاط کر گئے، گر گئے.